228 رنز نہ تو اکیلے کپتان نے کرنے تھے اور نہ ہی اس اکیلے نے وہ سکور کھائے تھے، لیکن میرے خیال میں یہ وقت نہیں ہے کہ یہ بات کرنے کا، ہمیں مزید سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر بابر ہمارے کپتان ہیں ورلڈ کپ کے لیے تو ہم ان کو بہت پیار سے، تھوڑی دعاؤں سے انڈیا بھیجنا چاہیے اور آپ اس میں پرفارم کرتے ہیں تو امید لگانی چاہیے۔ میں نے بھی لگائی ہوئی ہے، آپ بھی لگائیں، اور اس کو بہتر رزلٹس لانے کے لیے ذاتی طور پر میں کیا سمجھتا ہوں کہ دل سے ہمیں ان سے پیار کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو مزید سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ خالد محمود عراقی جو ہے ان کا جو ہے وہ ویژن ہے، پروفیسر ڈاکٹر باسی درزائی صاحب بیٹھے ہیں، شاہی القدر صاحب بیٹھے ہیں، جبار بھائی بیٹھے ہیں، سیف خان بیٹھے ہیں، شامل قدر صاحب بیٹھے ہیں، اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسپورٹس مین کو ویلکم کریں گے تو وہ تعلیم ضرور حاصل کریں۔ ایک پڑھا لکھا کھلاڑی ہوگا تو یقینی طور پہ وہ رانگ گوئنگ میں نہیں جائے گا، وہ صحیح کام کرے گا، اس کو پتا ہوگا کہ اس کے ایک عمل سے صرف وہ بدنام نہیں ہوگا، اس کا ملک بدنام ہوگا۔ تو پڑھا لکھا کرکٹر ہو، پڑھا لکھا کھلاڑی ہو، وہ یقینی طور سے ان آسپیکٹس کو سوچے گا۔ تمام انتظار کو ختم کرتا ہوں، محمد عزیز کا میں بھائی کر رہا ہوں، آپ تمام سوالات پوچھیں جس طریقے سے محمد عزیز نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ کھلے دل سے سوال پوچھیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ ہمارے مہمان ہیں۔ ایک منٹ نکلا، میں نے سوچ ڈیولپ کی کہ میں نے پاکستان کی ریپرزنٹیشن دیکھی تو تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دماغ میں اس وقت موجود تھی کہ شاید ہمارے پاس اچھے گراؤنڈ نہیں ہے، شاید ہمارے پاس اچھے کوچز نہیں ہیں، ہمارے پاس پچیز نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی اور میں وہاں سے نکل کے اللہ کی رحمت سے، آپ سب کی محبت سے میں 18 سال پاکستان کے لیے کھیلا۔ دیکھیے پاکستان کی سوسائٹی میں تعلیم کی کمی تو موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم بیسکس ایجوکیشن سے بہت زیادہ دور ہیں، تو ہم سب کو یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی کوشش کرنی ہے اور خود بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، لیکن میں اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں کہ جو کمی رہ گئی ہے ہماری سوسائٹی میں وہ تربیت کی ہے، وہ ٹریننگ کی ہے۔ انفارچونیٹلی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کی ٹریننگ یا تربیت اس لیول کی نہیں ہو سکی جو ایک مہذب معاشرے کے اندر کسی بھی انسان کی ہونی چاہیے۔ رہی بات کرکٹ کے حوالے سے کہ کرکٹ کے اندر اس کا جو انفارچونیٹلی پاکستان کے ساتھ منسلک رہا کچھ ایسے ادوار جس کے اندر کچھ ایشوز آئے اور وہ ہوئے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہوئے۔ انفارچونیٹلی ہم نے وہ رائے اختیار کی کہ ہم نے ان لوگوں کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا بینگ اے ٹیلنٹڈ پلیئر، ہم نے ان کو ویو آف کیا، ہم نے ان کو دوبارہ کنٹینیو کروا دیا یا ان کو تھوڑی بہت سزا دے کے معاف کر دیا۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ انفارچونیٹ ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہوا تھا اگر ایک بہتر سوسائٹی کے طور پر ہمارے اس وقت کے لوگ کچھ بہتر فیصلے لیتے، کچھ سخت فیصلے لیتے، کوئی ایسی ایگزیمپلری پنشمنٹ ملتی جس کے دیکھ کے کوئی دوسرا کبھی یہ سوچتا بھی نہ، اور پاکستان کی جو پرائڈ جس کے لیے ہم سب لوگ کھیلنا چاہتے ہیں یا کھیلتے ہیں اس کو کبھی بھی مس یوز نہ کیا جاتا یا کرنے کا موقع اگر اسی وقت ختم کو پنشمنٹ ہوتی تو دوبارہ کبھی کوئی سوچتا بھی نہ کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، وہ نہیں کیا گیا۔ جس میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے جب میری ڈسکشن ہوئی تھی احسان مانی صاحب سے، انہوں نے یہ بات مجھ تک پہنچائی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی کیبنٹ کے اندر پاکستان کے جو لوگ جو ڈیسیژن میکر ہیں ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ہمیں اپنے آئین کے اندر یا اپنی جو PCB کا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے اس کے اندر یہ امینڈمنٹ کرنی ہے کہ ہم ایسے بندے کو اگر وہ کبھی زندگی میں غلط حرکت کرے یا اس ملک کا نام بدنام کرے تو اس کو دوبارہ سے کبھی نیشنل پرائڈ نہ ملے۔ تو جب یہ بات وہاں گئی تو مجھے یہ بات لگا جب میں اس کے بعد 1.5 سال بعد پتا کیا کہ سر آپ نے جو انیشیٹ لیا اس کو اپنی جامع مجھے پہنایا جا رہا، تو انہوں نے کہا جی کیبنٹ کی طرف سے کچھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو اپروو نہیں کر رہے۔ تو میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پیٹریوٹ پاکستانی، آپ کیسے یہ فیصلہ لینے کے لیے آپ اتنی سوچ میں پڑ گئے یا ابھی تک وہ فیصلہ کیوں نہیں لیا تھا۔ دوسری طرف اگر میں جاؤں تو جو آپ نے بات کی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم سب کو ویل ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ جب آپ کرکٹ کی طرف جاتے ہیں تو اینٹی کرپشن یونٹ آپ کو سب کچھ بتاتا ہے، وہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کوئی بھی کام یا کوئی عمل نہیں کر سکتے
جس سے آپ اس خوبصورت کھیل کو یا اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں. لیکن اگر پھر بھی کوئی اپنے پرسنل پلیجرز کی وجہ سے یا کسی بھی ایشو کی وجہ سے اگر وہ یہ کام کرتا ہے، ملک کا نام بدنام کرتا ہے، تو وہ پرسنل جو وہ کوئی بھی انسان ہے وہ خود ذمہ دار ہے. یہ جو ایشیا کپ کا ڈبیکل سمجھیں یا ایک سمجھ لیں، وہ ہوا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر اس کو کسی بھی وجہ سے چھپنے کی کوشش کی جائے گی تو بہتری نہیں آئے گی. کیونکہ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ زندگی کے اندر آپ کی کامیابی کا پہلا جو قدم ہے وہ تب اٹھایا جاتا ہے جب آپ اپنے فیلئر کو مانتے ہیں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے اس کو ری اسٹریٹجی کر کے اپنے آپ کو کچھ سیٹل کرنا ہے، کوئی ری پلان کرنا ہے اپنی زندگی کے. تو مجھے لگتا ہے پاکستان کی ٹیم کی مینجمنٹ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام وہ لوگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ڈیسیژن میکر ہیں، وہ ضرور سوچیں گے کہ ہمارے پچھلے 2 یا 3 سال کی پلاننگ کے اندر کچھ نہ کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم لوگ آج نک آف دا ٹائم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ بہتر پرفارم کیوں نہیں کر پائے. حالانکہ ٹیم پچھلے 2-3 سال سے یہی لوگ یہی پلیئر کھیل رہے ہیں، ان کو بیسٹ فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے. چیئرمین آئے، چیئرمین گئے، لیکن یہی لوگ ہیں جو یہ جو پلیئر ہیں ان کو بار بار انہیں کو موقع ملتا ہے. تو یہ پلیئر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گیون اپورچونیٹیز کو میکسیمائز کرے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑی پرفارمنس دیکھیں. اس وقت میں ذاتی طور پر چاہوں گا کہ اس مینجمنٹ کو کنٹینیو کیا جائے اور اس کو فلی جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے فردر، تاکہ ہم امید رکھیں کہ وہ ایک بہتر اور اچھی پرفارمنس پاکستان ٹیم کے لیے لے کے آئیں. 228 رنز نہ تو اکیلے کپتان نے کرنے اور نہ ہی اس اکیلے نے وہ سکور کھائے. تو یہ جتنی بھی یہ جو ناکامی ہوئی اس میچ کے اندر، اس کے تمام ذمہ دار پلیئر ہیں، تمام لوگ اور مینجمنٹ ہے. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ میں نے سنی کہ ہم نے 3 ماہ سے کوئی میچ نہیں ہارا ہوا تھا، اور یہ بات مجھے سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ 3 ماہ کی کامیابی آپ کو لائسنس نہیں دیتی کہ آپ ایک ایسا پورا میچ ہار. یہ میری سمجھ ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میچ کو لے کے تکلیف بہت ہے کیونکہ یہ انڈیا کے خلاف تھا اور بگیسٹ مارجن آف ڈیفیٹ ہے پاکستان کے لیے. اوبیسلی ہر چیز کا کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے وہ ریکارڈ بننے کا. تو شاید وہ برا ٹائم تھا پاکستان کا کہ اتنا برا ریکارڈ بنا. تو مجھے لگتا ہے پھر یہ ہوگا کہ ایونٹ کے فائنل تک بھی تو ہم لوگ ہی پہنچے تھے، تو وہ کس کی وجہ سے پہنچے. اگر ہم فائنل ہارنے کے اوپر ذمہ دار کپتان کو ٹھہراتے ہیں تو فائنل پہنچنے کی جو کریڈٹ ہے وہ کپتان کو کیوں نہیں دیتے. تو ایک شخص کو کم از کم اس کے اوپر مجرم نہ بنائیں اور تمام ریزلٹس کو جو ہے وہ ایویلویٹ کریں کہ اچھا ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور برا ہونے کی کیا وجوہات ہیں. تو میں یہ ذاتی طور پر میں کسی کی فیور میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی کپتان ہوں. میں نے خود یہ فیلئر چکے ہیں. ورلڈ کپ کے اندر جب آپ ہارتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے آپ کو بھی ایز اے پلیئر بھی اور اوبیسلی عوام اور تمام لوگوں کو بھی. لیکن میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ بات کرنے کا ہمیں مزید سپورٹ کرنا چاہیے. اگر بابر ہمارے کپتان ہیں ورلڈ کپ کے لیے تو ہم ان کو بہت پیار سے تھوڑی دعاؤں سے انڈیا بھیجنا چاہیے اور ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے مزید کیا بہتر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر ریزلٹس لا سکیں.